بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو ویسے تو کسی خاص موضوع کے اوپر اور ہمارے جو سلسلے چل رہے ہیں ان سے متعلقہ نہیں ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو کانسیپٹ ہے، جو خیال ہے، وہ ایک سوال نامہ پیش کرنا ہے اپنی خدمت میں اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں جی۔ اور انشاءاللہ العزیز گاہے بگاہے مختلف عنوانات سے، مختلف موضوعات کے حساب سے ہم یہ سوال نامہ تیار کر کے اپنی اور آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتے رہیں گے۔ یہ سوال نامہ در حقیقت ماہ محرم الحرام کا اختتام ہوا اور ماہ سفر کا آغاز ہوا۔ اس ماہ محرم میں یقیناً پہلی محرم سے آخری محرم تک کئی عشرے ہوئے ملک پاکستان میں، اور پنجاب میں خاص کر، اور سندھ میں جہاں پہ اکثریتی عشروں کی ہوتی ہے اور بڑے بڑے نام پڑتے ہیں جی۔ ان عشروں میں کئی سو مجالس ہوئی ہیں، کئی جگہوں پہ عزاداری، جلوس اور نظر نیاز، سبیلیں، یہ سارے معاملات الحمدللہ بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ سلسلہ عزاداری، سلسلہ مجالس ظاہر ہے 40 تک مزید زور میں رہے گا، لیکن ماہ محرم الحرام کی مجالس کا عشروں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک سوال نامہ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اپنے آپ سے اور اپنے سننے والوں سے کچھ سوالات کھڑے کیے جائیں ان کی خدمت میں، اور دیکھا جائے، جانچا جائے، تولا جائے، سمجھا جائے کہ اس ماہ محرم الحرام کے یہ عشرے، یہ کئی سو مجالس، کئی ہزار کے قریب جو مجالس پورے پاکستان میں ہوئی ہوں گی، ہم صرف پاکستان کی فی الحال بات کرتے ہیں، ان کئی ہزار مجالس سے مستفید ہونے کے بعد، استفادہ کرنے کے بعد ان کا حاصل کیا ہوا ہے، رزلٹ کیا ملا، نتیجہ کیا ملا قوم کو، قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچے بچیوں، سب کو باشمول مجھ حقیر کے۔ تو یہ سوال نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے مختصراً۔ اس کے بعد دو سوالات ہیں جو کافی مطلب کہ ایک سوال تو ان میں سے ایسا ہے کہ جو کافی عرصہ سے کیا جا رہا ہے مختلف عنوانات سے، مختلف ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے، اور ایک سوال ایسا ہے کہ جو جس کا جواب میں نے سوچا کہ میں واٹس ایپ میں ان باکس کی جگہ اگر ویڈیو میں بھی دے دوں تو شاید کئیوں کی رہنمائی اس بابت ہو جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اپنے سوال نامے کی۔ محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ مجالس سے مستفید ہونے والے مومنین اور مومنات، مراسم عزاداری میں شرکت کے لیے نئے کالے کپڑے سلوانے والے مومنین اور مومنات، مراسم عزا کی ادائیگی کے لیے مال حلال اور مال حرام کی تمیز کیے بغیر نظر نیاز اور دوسرے سلسلوں کو جاری رکھنے والے مومنین اور مومنات، اور یہ جو مال حرام کے ضمن میں بھی ہم نے مومنات کا ذکر کیا ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے ہماری ان خواتین کے لیے، ان سلسلوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو سارا سال شوبز سے ماشاءاللہ سیر حاصل پیسہ کماتی ہیں اور کماتے ہیں، ظاہر ہے مرد اور خواتین دونوں۔ تو یہ جو جملہ بولا گیا، یہ ان کو ایک دعوت فکر ہے، خاموش پیغام ہے۔ تو اس کو اس ضمن میں لیجیے گا، کسی اور ضمن میں نہ لیجیے گا، یا کسی بھی ادارے سے منسلک وہ لوگ جن کا سلسلہ اپنی منتھلی سیلری کے علاوہ دوسرے سلسلوں سے بھی آمدنی کا جاری رہتا ہے، جو کارپوریشن میں، LDA میں ہیں
اور ویسے حسینی ہیں، ویسے ہاتھ میں کڑے ہیں، دھاگے ہیں، ڈوریاں ہیں، کانٹے ہیں، کڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن منتھلیاں لیتے ہیں، کسی کو کاؤنٹر باہر نکالنے کی منتھلی، جی کسی کے ناجائز تجاوزات کے سلسلے میں کسی کے کچھ سلسلے میں، یا جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، محکمہ پولیس میں یا ادھر ادھر، جو حسینی بھی کہلواتے ہیں اور فخر بھی اس پہ کرتے ہیں، عزاداریوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، جی سینوں پہ اور کمروں پہ نشان بھی اچھے خاصے رکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال نامہ جو ہے یہ ہمارا ان مومن اور مومنات کی خدمت میں ہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ کوانٹٹی کو ترجیح دی کوالٹی کی بجائے۔ اب یہ لفظ کی بھی وضاحت کر دوں، ہمارے ہاں ایک یہ کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے، ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آئے، سلسلہ مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کو حق حسینیت یا حق زہرا سلام اللہ علیہ ادا کرنے سے نسبت دی جاتی ہے۔ اب وہ مجالس کس عنوان سے ہیں، کس پیٹرن پہ ہیں، مجالس سے مل کیا رہا ہے، اس سے درکنار، اس سے درگزر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صبح اس کی مجلس سننی، دوپہر کو اس کی سننی، شام کو اس کی سننی ہے، اور اینڈ پہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جی ماشاءاللہ میں نے تو حق زہرا ادا کر دیا، حق اجر رسالت ادا کر دیا، میں نے تو کئی سو مجالس سن لی اس پورے ماہ محرم الحرام میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ کئی سو مجالس سننے کے بعد، ان سے استفادہ کرنے کے بعد، ان میں شرکت کے بعد، مجھ جیسے گناہ گار، مجھ جیسے سیاہ کار اور مجھ جیسے نام نہاد خام خیالی میں مبتلا اور محو رہنے والے شیعان علی، جی ماشاءاللہ، حالانکہ ہمیں قیامت والے دن جو ہے اسی ایک بات کا حساب دینا ناممکن ہو جانا، اسی سے نہیں جان چھوٹنی، اسی سے جان نہیں چھوٹنی کہ ادھر آئے نا ذرا، کس چیز کا تو علی دا شیعہ سی، کس بیس تے ہوتے، کس بنیاد کے اوپر تم نے یہ ٹائٹل سجایا ہوا تھا اور معاشرے میں تعارف کرواتے پھرتے تھے جی میں علی کا شیعہ ہوں۔ ادھر آئے نا ذرا، بس وہ جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہاں ذرا ادھر بیٹا پہلے اندھا تے صاحب دینا، اگلے اعمال اور یہ وہ حقوق العباد حقوق اللہ بعد کی بات ہے، ادھر آنا ہے، نام کس چکر چ استعمال کرتا رہے ہیں، پہلے تو اندھا صاحب دینا۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ تو وہ سوال نامہ ان احباب کے لیے، ان خواتین کے لیے ہے کہ جنہوں نے مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو ہی اپنا مقصد سمجھا، اور یہ نہ سمجھا کہ ان مجالس کا اصل مقصد، اس رائے حسینی کا اصل مقصد بھی ہم نے پایا کہ نہ پایا۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نامہ کی طرف۔ سب سے پہلے اگر تو ان مجالس میں شرکت کے بعد آپ کی اور میری سوچنے کا انداز اس میں فرق آیا ہے، آپ اور میں کربلا اور کربلا والوں کے قریب ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم نے حق حسینی اور حق زہرا سلام اللہ علیہ اور حق اجر رسالت کو ادا کیا ہے۔ اگر ان مجالس میں شرکت کرنے کے بعد ہم نے یزیدی فعل، نوجوانوں نے خاص کر اس یزیدی فعل یعنی داڑھی کو منڈوانے سے باز آ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، تائب ہو گئے ہیں، معافی مانگ لی ہے، یعنی اگر خطیب نے ہمارے یہ جتنا سوال نامہ ہے یہ اینڈ اس خطیب ذاکر یا عالم پہ ہی ہوگا جس کی مجالس میں شرکت کرنا آپ بڑا جنت کو ہاتھ لگانے کے مترادف سمجھتے ہیں کہ جی میں وہ فلاں شہنشاہ کی مجلس سننا آئی یا سننا آیا، میں فلاں رضوی کی مجلس سننا آئی یا سننا آیا، میں فلاں تصدقی کی فلاں کی سننا آئی یا سننا آیا۔ یہ اصل میں سیرا اینڈ پہ اسی پہ سوال نامے کا سجے گا جس کی مجالس آپ سنتے رہیں۔ اگر تو اس خطیب اور عالم اور ذاکر کی مجلس میں شرکت کے بعد بے داڑھی، جو داڑھی کے بغیر نوجوان ہیں، ان میں یہ تبدیلی آئی کہ کم از کم انہوں نے یہ حیا کیا ہو کہ نہیں یار حسینی راہ، حسینی سنت جو ہے وہ ریش مبارک کا رکھنا ہے، داڑھی کا رکھنا ہے، داڑھی منڈوانا نہیں ہے، یہ تو یزیدی فعل ہے۔ تو پھر تو فابہا، آپ نے مقصد حسینی کو پا لیا، آپ نے اجر رسالت ادا کیا۔ اگر مجالس حسینی کے بعد خواتین خاص کر نوجوان بچیاں اس بابت متوجہ ہوئیں کہ صرف محرم کے 10 دن نہیں، صرف 40 دن ہم نے یہ حلیہ سادگی والا نہیں اپنانا، بلکہ ہم نے چادر زینب سلام اللہ علیہ کی حرمت کا پاس رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور پردے داری کا، حجاب کا اور سادگی کا الحمدللہ اب ہم بمطابق شریعہ اسلامی انتظام رکھیں گے، پاسداری رکھیں گے، تو پھر تو ان بہنوں نے، ان خواتین نے مجالس حسینی کو پا لیا اور حق زہرا سلام اللہ علیہ اور حق جناب سیدہ ثانی ادا کر دیا۔ اگر تو ان مجالس میں شرکت کے بعد میرے اور آپ کے حلال اور حرام معاملات کی طرف ہم متوجہ ہوئے، ہم نے امام علی مقام کا وہ خطبہ سنا جس میں آپ نے یزیدی فوج کو کہا کہ تمہارے دلوں پر میری باتیں اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہی کہ تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام بھرے ہوئے ہیں، تو پھر تو ہم نے مجالس حسین کا مقصد بھی پا لیا اور حق زہرا سلام اللہ علیہ اور حق جناب سید سجاد بھی ادا کر دیا کہ ہم متوجہ ہو گئے۔
ان عشرہ محرم الحرام کی مجالس سے فارغ ہونے کے بعد کئی سو کے حساب سے مجالس سننے کے بعد ہم جب اس بابت متوجہ ہو گئے کہ ہمارے حلال اور حرام کے معاملات کیا ہیں، ہمارا ذریعہ آمدنی کیا اس قابل ہے کہ اس کو فخر سے اس میں سے نیاز حسین کا یا مجلس حسین کا اہتمام کیا جائے، پھر تو ان مجالس نے آپ کو بالکل حسینی مقصد کے قریب کر دیا۔ اگر ان مجالس حسینیہ میں شرکت کے بعد آپ اور میں قرآن کے قریب ہوئے کہ جو کٹا ہوا سر نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا، اس قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں تازہ ہو گئی، اجاگر ہو گئی، واضح ہو گئی، تو پھر تو الحمدللہ ان مجالس حسینیہ میں شرکت کے بعد آپ اور میں مقصد حسینی کے قریب ہو گئے اور ہم نے حق اجر رسالت بھی ادا کر دیا اپنے تئیں۔ اگر ان مجالس حسینیہ میں شرکت کے بعد آپ اور میں نماز کی طرف متوجہ ہو گئے کہ جناب نماز کہ ایسا سجدہ کہ جس کے بعد سر بھی نہیں، آج تک حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں ہے، اور اہتمام کر کے، اور کربلا میں جب ایک صحابی امام نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ نے کہا کہ خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اگر تو ان مجالس میں شرکت کے بعد آپ اور میں تائب ہوئے، معافی مانگی اللہ سے کہ یا اللہ ہم آج تک نماز جیسی عبادت سے غافل رہے، ہمیں معاف فرما اور آئندہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم نمازوں کے پابند ہو گئے یا کم از کم شروع کر دی حاضری لگوانی، پھر ان مجالس میں شرکت کرنے کے بعد ہم مقصد حسینی کو بھی پا گئے، رائے حسینی کا بھی ہم نے تعین کر لیا اور اجر رسالت کو ادا کرنے کی بھی اپنے تئیں کوشش کر لی۔ اگر ان کئی سو مجالس جو محرم الحرام کے پورے ماہ میں پڑھی گئی ہیں، ان میں شرکت کے بعد آپ اور میں متوجہ ہو گئے کہ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، سنت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور عبادات اور تلاوت قرآن اور ان ساری چیزوں کے بارے میں کتنے کو فکر مند ہوئے کہ ہماری 24 گھنٹہ کی روزمرہ زندگی میں جہاں مالی معاملات، جہاں روزی روٹی کے معاملات، جہاں بچوں کے معاملات ہیں، وہاں پہ کیا ہم ایک ایک صفحہ نہج البلاغہ یا ایک ایک صفحہ صحیفہ کاملہ یعنی غور، فکر، تدبر، تعقل کرنے کی روٹین ہماری الحمدللہ تیار ہو گئی، پیدا ہو گئی۔ پھر ان مجالس حسینیہ میں شرکت کرنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور راہ حسینی کا ہم نے تعین بھی کر لیا۔ اگر ان مجالس حسینیہ میں شرکت کے بعد بانیان نے اس کو الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم سمجھ لیا، یہ شعور ان کو وہ خطیب، ذاکر یا عالم دے گیا کہ آپ کتنی بڑی تبلیغ دین کے لیے معاونت کر رہے ہیں پلیٹ فارم مہیا کر کے، اور ان بانیان نے ان مجالس کی آڑ میں، ان مجالس کے وسیلہ سے نہ صرف فضائل اور مصائب بلکہ رائے حسینی، کار حسینی یعنی تبلیغات دین اسلامیہ کو بھی اپنا وہ منشور بنا لیا، مقصد بنا لیا، اور ایسے عالم، ایسے خطیب اور ایسے ذاکر بلائے پڑھوائے کہ جن کا مطمع نظر فیسیں بھاری بھر فیسیں نہیں تھی، پروٹوکول نہیں تھے، بلکہ لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا، دعوت پہنچانا تھا، تبلیغ پہنچانی تھی۔ تو پھر ان مجالس حسینیہ میں شرکت کرنے کا مقصد بھی ہمارا پورا ہو گیا، رائے حسینی کا تعین بھی ہو گیا، اور بانیان کی بھی زحمتیں سفل ہو گئی۔ میرے عزیزو، اگر ان مجالس حسینیہ جو کئی سو مجالس اس ماہ محرم الحرام میں ہوئیں، اور ان کئی سو میں سے کم از کم 100 کا تو ہم اور آپ حصہ بھی رہے ہوں گے، اگر ان میں شرکت کرنے کے بعد ہماری مردوں کی نگاہیں نیچے تو عورتوں کے پردے سلامت ہو گئے اور ہم تائب ہو گئے، اگر ان مجالس میں شرکت کرنے کے بعد حلال و حرام کی تمیز آ گئی، رشتوں کی پہچان آ گئی، اگر ان مجالس میں شرکت کرنے کے بعد مجھ میں یہ شعور آ گیا حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کے کہ بڑھاپا، بزرگی اور نحیفی جو ہے وہ راہ امام کا ساتھ دینے میں، نصرت امام میں وجہ اور بہانہ اور علت نہیں بن سکتی، تو ان مجالس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ان مجالس میں شرکت کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ راہ خدا میں جب امام جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام اور علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نوجوانان اور علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ششمائے کو بھی قربان کر سکتے ہیں، تو آپ کے اور میرے بچوں کی اوقات ہی کیا ہے، اہمیت ہی کیا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ راہ خدا میں اگر ضرورت پڑی تو تن من دھن کے ساتھ ساتھ مال اور اولاد بھی قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ اگر ہم میں یہ مجالس جگا گئیں تو ہم نے مقصد حسینی کو بھی پا لیا، تو راہ حسینی کا تعین بھی ہو گیا۔ اگر ان مجالس میں شرکت کے بعد ہمارے نوجوانوں کو یہ شعور آ گیا، یہ عقل آ گئی، یہ پیغام ان تک پہنچ گیا کہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کڑی الجوان جناب بھرپور طاقت اور بھرپور جرت کے باوجود حکم امام کے تحت اپنے اس کے اوپر قابو پاتے ہیں اور شہادت پیش کرتے ہیں اور بازو قلم کرواتے ہیں، لہٰذا ہم اور آپ بھی حکم امام کے تحت چلیں گے، ہم اور آپ بھی اپنے جذبات، اپنی عقیدتیں حکم امام کے ماتحت رکھیں گے، تو ان مجالس میں شرکت کا ہم نے مقصد بھی پا لیا، رائے حسینی کا سمت کا تعین بھی کر لیا۔ اور اگر معاملہ جوں کا توں ہے، اگر جو مجالس ماہ محرم الحرام کی سننے سے پہلے جو حالات تھے آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی جہاں یہ
سو ختم ہوگا چیلم کے بعد، خواتین اپنے اس میں مادر پدر ذات تھے، نوجوان مرد اپنے مادر پدر ذات. آج بھی نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں نہیں آتی، آج بھی آپ قرآن، نماز، اہل بیت کی سنتوں کے قریب نہیں ہوئے ہیں. تو پھر معذرت کے ساتھ کہ ہم نے دل پشوری ضرور کیا ہے کہ جی ہم نے اتنی مجالس میں شرکت کر لی، وہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اس کے مصداق ہم نے دل پشوری ضرور کیا ہے، لیکن خدا کی قسم نہ ہاتھ حسینی کو مضبوط کیا ہے، نہ راہ حسینی کا تعین کیا ہے، نہ اس کے اوپر ہم چلنا ابھی شروع ہوئے ہیں، نہ ابھی وہ راہ ہم سے قریب ہوئی ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی حق اجر رسالت یا حق جناب سیدہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے وہ سوال نامہ جو اس ماہ محرم الحرام کے گزرنے کے بعد جس کو سامنے رکھ کے آپ کو اور مجھے گوڑیاں کراس کرنا ہے. کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا؟ کھونا تو کچھ بھی نہیں چاہیے، آنا ہی آنا چاہیے. اگر جوں کا تو ہے تو پھر یاد رکھیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس کا آج اس کے کل جیسا ہی ہے وہ جانور ہے. چونکہ جانور روز ایک ہی حالت میں رہتا ہے، اور جس کا آج خدا نخواستہ کل سے بھی بدتر ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. انسان وہ ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. اور نام استعمال کرتے ہیں حسین کی مجالس کا، عزاداری کا. بدعتیں ہم ہر سال نئی بدعت عزاداری میں ڈالتے ہیں. ہم نے حاصل کیا کیا؟ آج بھی 9 اور 10 محرم کے جلوسوں میں آپ کو داڑھی منڈے نظر آئیں گے کہ جن کی داڑیاں منڈی دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ آج یا کل تازہ تازہ شیو کروا کے آئے ہو. آج بھی یہ سلسلہ سوگ کا ختم ہوگا تو آپ کو جناب خواتین کے پردے کے معاملات اور اپنے اپنے شعبوں میں واپسی اور شوٹنگیں اور فلانا، تو کیا حاصل ہوا؟ احسان کیا ہے جناب سیدہ اور جناب سید سجاد کے اوپر، احسان کرتے ہو جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا کے اوپر، یہ مجالس کروا کر ان میں شرکت کر کے. اگر تو وہ سارا کچھ خطیب ذاکر عالم آپ کو دے گیا ہے جو سوال نامے کے شروع میں بتایا گیا، تو اس کی مد میں آپ سے بھاری فیس لے بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دے بھی گیا ہے. اور اگر دے کے بھی کچھ نہیں گیا، لاکھوں کروڑوں روپے آپ سے بٹور بھی گیا ہے، تو پھر سوچئے گا کہ دل پشوری کا جو میں نے لفظ بولا تھا کہ اپنے دل اپنے پشوری کیا ہے، دل کو بہلایا ہی ہے، مقصد حسین کو ادا نہیں کیا، تو اس بابت پھر غور کیجئے گا. اب چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. جو محترمہ زہرا کلثوم ہماری ایک بہن ہے، وہ اکثر اس طرح کے سوالات پوچھتی رہتی ہیں. ان کا سوال تھا کہ کیا نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی جو عادت ہے یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. کیا یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام پڑھتے ہی ایسے تھے جیسے ہم نے عادت بنا لی ہے؟ تو میرا جواب مختصراً یہ ہے، تفصیلی جواب انشاءاللہ اپنے کسی درس میں ہم بتائیں گے. مختصراً جواب یہ ہے کہ جی ہرگز ثابت نہیں ہے. یہ ایک سہولت تھی، یہ ایک آپشن تھی جو ہمیں ملی امت کی آسانی کے لیے کہ کبھی اگر ایسا معاملہ بھی ہو کہ دو نمازوں کو ملا کر بھی پڑھنا ہو بغیر کسی وجہ کے بھی، تو پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کو عادت بنا لیا گیا، اس کو شعار بنا لیا گیا، اس کو شیعت کی نشانی بنا لی گئی. یہ غلط ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں. ائمہ کی تعلیمات آپ پڑھیں، نمازوں کے اوقات انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. ہر نماز کی اپنے اپنے وقت پہ فضیلت کے بیان آپ کو مل جائیں گے. ہر نماز کے وقت کا تعین آپ کو مل جائے گا. تو نمازیں الگ الگ، اذانیں الگ الگ، 5 اذانیں ہوں، 5 نمازیں ہوں، اور کبھی اگر ملا کے بھی پڑھ لیا جائے تو حرج کوئی نہیں. یہ بتانے کے لیے یہ آپشن، یہ سہولت ہمیں ملی تھی. یہ شناخت بنانے کے لیے ہمیں نہیں ملی تھی کہ ملا کے ہی پڑھنا ہے تو تم شیعہ ہو، علیحدہ علیحدہ پڑھ لیا تو تم تو غیر شیعہ ہو. دوسرا سوال ہم سے محترم نفیس عباس صاحب، ہمارے ایک بڑے نوجوان بچہ جو ہماری ان تبلیغات سے متاثر ہو کے قرآن اور اہل بیت کے نزدیک گیا، تو پھر اس کو کافی زحمتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں. اس کی کوئی کسی باوے شاہ جی، ماشاءاللہ آج کل دور باووں کا ہے، ان سے بحث مباحثہ اور اس طرح کی چیز ہوئی، تو انہوں نے اس ضمن میں سوال کیا کہ جی کیا ساری اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ یعنی نسل سادات جو قیامت تک آنی ہے، کیا سب پہ ہی آتش جہنم حرام ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح کی ویڈیو کا انتظار کریں. جواب میں نہیں، جواب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ہمارا اور آپ کا جواب تو پھر گرفت میں آ جائے گا، اس پہ 100 آبجیکشنز ہو سکتی ہیں، 100 اعتراضات اٹھ سکتے ہیں. تو کیوں نہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اس کا جواب لیا جائے اور آپ کو بھی بتایا جائے، اور آپ کے وہ جو باوے صاحب ہیں جو آپ سے بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں، ان کو بھی یہ دکھایا جائے. ماننا نہ ماننا، ہدایت لینا نہ لینا ان کا کام ہے. تو چلتے ہیں جناب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے معنی الاخبار، اور قرآنی آیات اور حدیث کی تشریح بازبان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کی گئی ہے. اور کیا معنی ہے مختلف عنوانات کے، مختلف موضوعات کے، مختلف القابات کے، مختلف احادیث کے، وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. یہ معنی الاخبار
کی اکثر روایات جو ہیں سلسلہ اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہیں اکثریت میں، اور صحیح کہا گیا ہے ان کو اکثر محدثین کی طرف سے۔ تو یہ معنی الاخبار کا جناب صفحہ نمبر 147 ہے، جلد اول ہے، اور اس کا یہ 39واں موضوع ہے، 39واں موضوع ہے، جس کا عنوان ہے، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی انشاءاللہ ابھی آ جائے گا، بلکہ آ گیا ہوگا، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے آپ کی ذریت کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دیا ہے کہ معنی، یعنی اس روایت اس حدیث کے معنی۔ اچھا جی، اب سلسلہ اسناد شروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ حسین بن احمد بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر بن عبداللہ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور محمد بن علی بن بشار قزوینی رضی اللہ عنہما نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو فرج المظفر بن احمد قزوینی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو فیض صالح ابن احمد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن موسیٰ بن زیاد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا صالح بن حماد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن موسیٰ بن زیاد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا صالح بن حماد نے، اور ان سے بیان کیا حسن بن موسیٰ وشا بغدادی نے، اور انہوں نے کہا کہ میں خراسان میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک نشست میں حاضر تھا جہاں پہ زید بن موسیٰ بھی حاضر تھے۔ اب یہ زید بن موسیٰ کو بعض تاریخ دانوں نے جناب امام علی رضا علیہ السلام کا برادر بھی لکھا ہے، بھائی بھی لکھا ہے جی۔ بہرحال زید بن موسیٰ بھی حاضر تھے جو نشست میں موجود ایک گروہ کے اوپر اپنے فخر کا اظہار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یعنی ہم نسل سادات ہیں، ہم نسل فاطمہ ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ابو الحسن اسی نشست میں، یعنی امام علی رضا سرکار جو ہیں، اسی نشست میں گروہ کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ بس آپ علیہ السلام نے زید کی باتیں سنی تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے زید، کیا تو اپنے آپ کو کوفے کے سبزی فروش کے قول کے مطابق کہ یقیناً فاطمہ پاکیزہ اور پاک دامن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذریت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، اس قول کی وجہ سے عزت والا سمجھتا ہے کہ تو اولاد فاطمہ سے ہے اور اس فضیلت کا حامل ہے، جبکہ قسم با خدا یہ فضیلت نہیں ہے سوائے جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے اور آپ سیدہ کی بطن مبارک کی مخصوص اولاد کے لیے، جناب زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے لیے۔ پس کیا تو سمجھتا ہے کہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اور تو جو کہ گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، دونوں قیامت کے دن مساوی اور برابر ہوگے اس بنیاد کے اوپر کہ دونوں اولاد فاطمہ سے ہو؟ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہم جواب دیں گے تو چبھے گا، امام جواب دیں گے تو ہضم زبردستی کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرے گا تو پھر تعلیمات کا منکر کہلائے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ بھائی تم کیا سمجھتے ہو، کوفے کے سبزی فروشوں کی طرح یہ دعوے کرتے پھرتے ہو کہ میں یہ میں وہ، کیا تم نے اس حدیث کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت فاطمہ پر آتش جہنم کو حرام قرار دے دیا، اس کے اوپر فخر و مباحث کر رہے ہو، جبکہ یہ تو ہے جناب حسنین کے لیے، جناب سیدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والی مخصوص اولاد کے لیے، جناب حسنین کریمین اور جناب زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ تو ان کے لیے تھی۔ اچھا، اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ کیا تم جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے برابر خود کو سمجھتے ہو کہ وہ تو دن رات اللہ کی اطاعت کریں، عبادت کریں، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے میں مصروف ہوں اور اسی کا درس دیں، اور تم گناہ گاریوں کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں مساوی ہوگے صرف اس بنیاد پہ کہ دونوں اولاد فاطمہ میں سے ہو سلام اللہ علیہ، یا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک ان سے زیادہ عزت ہوگی؟ بے شک علی ابن الحسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ سید سجاد کا حوالہ امام رضا دے رہے ہیں کہ بے شک علی ابن الحسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یعنی اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی نیکی کرنے والوں کے لیے اجر دگنا ہے اور ہمارے اولاد زہرا کے گناہ گاروں کے لیے سزا بھی دگنی ہے۔ جی، یہ مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں اس ٹائٹل کے اوپر، اس بیس کے اوپر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کہہ رہے ہیں، اور صحیح پورا سلسلہ اسناد میں نے بیان کیا روایت پڑھنے سے پہلے کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی اولاد کو کچھ امتیازات حاصل ہیں، کچھ احترام ٹھیک ہے ہمیں بتائے گئے، ان کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، غیبت نہ کرو، تم بیٹھے ہو وہ کھڑے ہو تو ان کے لیے جگہ خالی کر دو، جب پتہ چل گیا سید ہے، یہ احترام اپنی جگہ ہیں، لیکن اس بیس کے اوپر گناہ گاریاں یا اس بیس کے اوپر عمل سے دور رہنا، داڑیاں منڈوائے رکھنا
اور خدا نخواستہ مختلف نشوں میں مبتلا ہونا کہ ہم سید ہیں، ہمیں کون سا آتش جہنم نے چھونا ہے، یہ امام نے خود ہی کلا کما کر دیا اس بات کا، اس عقیدے کا، اس باطل نظریے کا، اور کہا کہ ہاں فضیلت ہے باقی اولاد زہرا کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ نیکی پہ اجر دگنا ملے گا تو بدی پہ یا گناہ پہ سزا بھی دگنی ملے گی۔ اب اس کے بعد حسن بن بشا کہتے ہیں کہ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے حسن، تم لوگ اس آیت کو کس انداز سے تلاوت کرتے ہو؟ یعنی اس آیت کو کہ جناب نوح کو فرمایا گیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، سورہ ہود کے بابت۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ مطلب کہ وہ جناب نوح کا بیٹا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا، تو جناب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ بیٹا جناب نوح کا ہی تھا، مگر جب اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کی یا نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جناب نوح کے بیٹے ہونے کی نفی کر دی اور کہا کہ نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، میرا نافرمان ہو، میری جگہ شیطان کی اطاعتیں کرتا پھرتا ہو، اور اس بیس کے پہ تیرا بیٹا ہے، میں اس کو عذاب سے، نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرا اہل ہی نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح، اب یہ امام اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں اس آیت کا حوالہ اور اس واقعے کا حوالہ دینے کے بعد، اس کو سننا آپ نے۔ امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو بھی ہم سے تھا اور اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کی تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جتنا مرضی وہ شور کرتا پھرے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، اور تم نے جب اللہ کی اطاعت کی باوجود اس کے کہ تم اولاد سیدہ سے نہیں ہو، پھر بھی تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ جی ہاں، اب پتہ چلا کہ جناب سلمان کو اگر اہل بیت میں سے باوجود اولاد سیدہ یا سلسلہ سادات اس کے باوجود کہا گیا تو کس بیس پر کہا گیا، کس بیس پر کہا گیا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہم میں سے تھا لیکن اللہ کا نافرمان رہا، وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ ہمارا تھا ہی نہیں، اور تم، یعنی حسن بن بشا کو کہا کہ تم باوجود اس کے کہ اولاد سیدہ میں سے نہیں ہو، لیکن اگر اللہ کے تابع دار ہو، اللہ کے فرما بردار ہو تو تم ہماری اہل بیت میں سے ہو۔ یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اچھا جی، میرے والد رحم اللہ نے، یعنی شیخ صدوق اب بتا رہے ہیں کہ فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے جمیل بن صالح سے، انہوں نے محمد بن مروان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقیناً فاطمہ پاکیزہ اور پاک دامن ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذریت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حسن و حسین، زینب اور ام کلثوم ہیں، اور باقی اولاد کے لیے یہ ہے کہ نیکی پہ اجر دگنا ملے گا تو گناہ پر سزا دگنی ملے گی۔ تو یہ میرے محترم ناظرین و سامعین، اگر میں ان باکس میں جواب دے دیتا تو بات ایک بندے تک پہنچتی، اور ممکن ہے کہ اب اس حقیر کی اس کاوش سے یہ بات کئی اذہان کو کلیئر کر دے، ہدایت کے قریب کر دے۔ تو معذرت کے ساتھ جی، بار بار ویڈیو کو کسی وجہ سے پاز کرنا پڑ رہا ہے، تو شاید یہ آپ کو اس کے دوران بھی محسوس ہو۔ تو یہ آج کا موضوع تھا جی، سوال نامہ ماہ محرم الحرام کے بعد مجالس میں شرکت کرنے کے عنوان سے، اور یہ دو مختصر سوالات کے جوابات۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔